السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں شہر کی روشنیوں سے دور کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہزاروں چمکتے ہوئے تارے، بظاہر پرسکون اور ساکن۔ صدیوں تک انسان نے اسی منظر پر یقین کیا۔ ارسطو، ایرسٹاٹل سے لے کر بطلیموس، ٹالامی تک کائنات کے بڑے بڑے ماہرین فلکیات کا ماننا تھا کہ زمین اس کائنات کا ساکن مرکز ہے اور باقی سب کچھ اس کے گرد محض ایک چمکتا ہوا تماشا ہے۔ ستارے بس اپنی جگہ پر جڑے ہوئے چراغ تھے جو کبھی نہیں ہلتے۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس نے انسانی ذہن کو صدیوں تک جکڑے رکھا۔ لیکن آج کی جدید بائیولوجی نہیں بلکہ جدید کاسمولوجی، کازمالوجی، ایوییشن سائنس نہیں بلکہ سپیس ایکسپلوریشن اور سورہ الانبیاء کی آیات ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ ایک ایسی حقیقت جو آپ کے کائنات کو دیکھنے کا نظریہ بدل دے گی۔ کیا یہ ستارے واقعی ساکن ہیں؟ کیا یہ زمین کائنات کا مرکز ہے؟ آئیے جانتے ہیں ستاروں کی ان راہوں کا وہ راز جو 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کیا اور آج سائنس اسے دریافت کر رہی ہے۔ صدیوں تک کائنات کا جیوسینٹرک ماڈل پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا رہا۔ اس ماڈل کے مطابق زمین ساکن ہے اور سورج، چاند اور تمام سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ ستاروں کو فکسڈ سٹارز کہا جاتا تھا، یعنی وہ ستارے جو حرکت نہیں کرتے۔ یہ نظریہ اتنا پختہ تھا کہ جو کوئی اس کے خلاف بولتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ لیکن پھر 16 صدی میں کوپرنیکس اور گیلیلیو نے اس پرانی سوچ کو چیلنج کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ وہ خود سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک علمی انقلاب تھا۔ لیکن ستارے، وہ اب بھی زیادہ تر کے لیے ساکن ہی تھے۔ یہ صرف 20ویں صدی تھی جب ایڈون ہبل جیسی دیوہیکل دوربینوں نے ثابت کیا کہ کائنات میں بالکل کچھ بھی ساکن نہیں ہے۔ ہر کہکشاں، ہر ستارہ اور ہر سیارہ ایک مخصوص راستے پر نہایت تیز رفتاری سے سفر کر رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سائنس نے فکسڈ سٹارز کے نظریے کو ہمیشہ کے لیے خرباد کہہ دیا۔ قرآن کریم کی سورہ الانبیاء آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، فرماتا ہے، ترجمہ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند بھی سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس آیت میں لفظ اسبحاونے پر غور کریں۔ یہ عربی زبان کے لفظ صبح سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تیرنا۔ یہ لفظ ایسی حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی سیال فلوئڈ چیز میں ہو، جیسے پانی میں مچھلی کا تیرنا۔ سائنسی نقطہ، خلا بظاہر خالی ہے، لیکن جدید کاسمولوجی نے ہمیں بتایا کہ یہ خلا خالی نہیں ہے بلکہ ایک فیبرک ہے جس میں اجرام فلکی اپنی کشش گریوٹی کے ذریعے کرو پیدا کرتے ہیں۔ قرآن نے ستاروں کی حرکت کو تیرنے سے تشبیہ دی، جو کہ اس فیبرک میں اجرام فلکی کی ہموار گردش کی بہترین عکاسی ہے۔ کیا 1400 سال پہلے کسی صحرائی انسان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ ستاروں کے لیے تیرنے کا لفظ استعمال کرے؟ یہ الہامی رہنمائی کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ قرآن نے محض یہ نہیں کہا کہ وہ چل رہے ہیں، چلنا تو زمین پر بھی ہوتا ہے، بلکہ تیر رہے ہیں، یعنی خلا کے سیال ماحول میں گردش کر رہے ہیں۔ آیت میں دوسرا اہم لفظ فیلیو ہے، جس کا مطلب ہے مدار، ایسا راستہ جو گولائی میں ہو۔ آج کی جدید ایوییشن سائنس اور سپیس ایکسپلوریشن ہمیں بتاتی ہے کہ مدار کیا ہے۔ یہ وہ مخصوص راستہ ہے جو کشش ثقل کے توازن کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ اگر زمین اپنا مدار چھوڑ دے اور سورج کی طرف گر جائے یا پھر مدار سے باہر نکل جائے تو کیا ہوگا؟ کائنات میں تباہی مچ جائے گی۔ سورج خود ساکن نہیں ہے۔ یہ اپنی کہکشاں ملکی وے کے مرکز کے گرد 8 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے اور اپنے ساتھ پورے نظام شمسی کو لے کر جا رہا ہے۔ قرآن نے صدیوں پہلے نہ صرف سورج اور چاند بلکہ کل ہر ایک کہہ کر کائنات کے تمام اجرام فلکی کی اس حرکت کو واضح کر دیا جو اس وقت کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ یہ کل کا لفظ ثابت کرتا ہے کہ یہ حکم تمام کائنات کے لیے ہے، نہ کہ صرف سورج اور چاند کے لیے۔ سورہ سوئے میں بھی اسی کائناتی حقیقت کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا۔ ترجمہ، اور سورج اپنے ایک مقررہ راستے پر چل رہا ہے، یہ غالب علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ جدید فلکیات، اسٹرانومی،
इसे सोलर एपेक्स कहती है, यानी सूरज का वो सफर जो वो अपने पूरे निजाम शमसी के साथ एक खास मंजिल की तरफ कर रहा है। कुरान ने सदियों पहले बता दिया था कि सूरज साकिन नहीं है, बल्कि वो एक ताईद शुदा रास्ते का मुसाफिर है। ये मुस्तकर का लफ्ज़ उसकी एक मंजिल ठिकाने की तरफ इशारा करता है। कुरान के अल्फाज ज़ुल्ला आसान के बजाय यहाँ तकदीर अंदाज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो ये बताता है कि ये सफ़र बेमकसद नहीं बल्कि एक निहायत हसास और तयशुदा पैमाने परफेक्ट मेजरमेंट के मुताबिक है। दोस्तों, ये कायनात एक अजीम अलशान मशीन की तरह है, जिसका हर पुर्जा, हर सितारा, हर कहकशा अपने मखसूस मदार में अपने रब के हुक्म से तीर रहा है। जब साइंस के पास दूरबीनें नहीं थीं, जब इंसान के पास कोई मादी इल्म नहीं था, तब कुरान ने इन मदारों का जिक्र करके, उनके तैरने का जिक्र करके साबित कर दिया कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि इस हस्ती का कलाम है जिसने इन सितारों को तख्लीक किया। शहद की मक्खी का GPS हो या सितारों की राहें, कुदरत का हर मोजिज़ा हमें इस एक गैबी रहनुमाई की याद दिलाता है। काश कि हम इन आयात पर गौर करें और इस गैबी रहनुमाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। विस्डम होराइजन की ये इल्मी दस्तावेजी रिसर्च अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, खानदान और सोशल मीडिया पर शेयर करके इस पैगाम को फैलाएं। कमेंट्स में बताएं कि सितारों की इस पुरअसरार दुनिया का कौन सा मोजिज़ा आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया है। विस्डम होराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूली ताकि आप ऐसी मजीद वीडियोस देख सकें। अल्लाह हाफिज।